اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں مضمون علامہ اقبال کرنے جا رہے ہیں۔ مضمون کی اقسام ہوتی ہیں جیسے کچھ تاریخی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، جغرافیائی، اور جو کسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں مضمون لکھا جائے وہ سوانحی کہلاتا ہے۔ تو مضمون علامہ اقبال کی حیات، زندگی کے بارے میں ہے، اس لیے یہ سوانحی مضمون ہے۔ سب سے پہلے شعر لکھا: لفظ پھر لفظ ہیں جذبے کو سمیٹیں کیوں کر، میں کیسے کر پاؤں اظہار عقیدت۔ ٹاپک: علامہ اقبال۔ دو الفاظ ہیں، ایک علامہ، دوسرا اقبال، اس کی وضاحت کی۔ علامہ اقبال عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے، علامہ کا مطلب ہے دانا اور فاضل مرد، اور اقبال کا مطلب ہے مطابق، موافق۔ تو دونوں کا مطلب ہوا لغوی لحاظ سے زمانے کے مطابق دانا اور فاضل مرد۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا، ملت اسلامیہ، شاعر مشرق، حکیم الامت اور ترجمان خودی کے القابات سے علامہ اقبال کو لوگ پہچانتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے مضمون کے دوسرے صفحے کی طرف۔ دوسرے صفحے میں علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش، ان کی ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد ان کی اعلیٰ تعلیم اور ثانوی تعلیم کا ذکر کیا گیا۔ جہاں کہیں شعر کی ضرورت محسوس کی وہاں شعر سے ان کی مزید وضاحت کی گئی۔ تیسرے صفحے میں بتایا گیا کہ علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب علامہ اقبال کے کہنے پر ملا۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی بارے میں مزید ان کی تعلیم اور ہائی تعلیم کے بارے میں، ہائی ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے بارے میں بتایا گیا۔ اب آتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 4 کی طرف۔ صفحہ نمبر 4 میں علامہ اقبال کی زندگی کے ابتدائی دور کے جو اشعار تھے اس کو موضوع بنایا گیا کہ ان کی غزل کا ایک شعر جس نے سب کو حیران کر دیا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا یورپ کے سفر کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق بتایا گیا کہ شاعری ہی ان کا اصل میدان تھا۔ صفحہ نمبر 5 پہ انجمن حمایت اسلام کا ذکر کیا گیا کہ علامہ اقبال جب اس میں اشعار پڑھتے تھے تو ان کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا اور وہ مسلمانوں کے زوال پر غمناک تھے۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کا خاص موضوع جس میں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا، ان کے لیے شاہین کا استعارہ استعمال کیا کہ جو نوجوان ہیں شاہین جیسی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 6 پہ علامہ اقبال کی رہنمائی میں قائد اعظم کی قیادت کی بدولت 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کی ایک اور خصوصیت کہ کیسے وہ مسلم نوجوانوں کو لہو گرم رکھنے کا کہ ایکٹیو، ہوشیار اور سرگرم دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا ایک اور موضوع مرد مومن بھی ہے کہ یہاں انہوں نے اقبال کا تصور مرد مومن خالص قرآن کی پیداوار ہے کہ انہوں نے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ پھر علامہ اقبال کی شاعری کا ایک اور خاص موضوع خودی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کو خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت دی کہ خودی کا مطلب کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک
خودی اپنی ذات کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کا نام ہے۔ پھر ایک شعر ان کے جذبہ خودی کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 8 کی طرف۔ صفحہ نمبر 8 میں بھی مسلمانوں کو عبرت کا درس دے رہے ہیں کہ شاہین جیسی عادات اپنے اندر پیدا کریں۔ نہیں تیرا نشیمن کثر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ پھر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے سیرت و کردار پر بڑا زور دیا ہے۔ ان کے خیال میں مسلمان جب تک پختہ کردار اور سیرت کے مالک نہیں بنیں گے، اقوام عالم میں عزت و آبرو کا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اقبال ایسے رزق کے خلاف تھے جسے انسان کی عزت و آبرو پر آنچ آئے۔ اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اب آتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ صفحہ نمبر 9 میں ان کے عشق رسول کی وضاحت کی گئی۔ علامہ اقبال غیرت اسلامی کے پیکر تھے۔ عشق رسول ان کے رگ و ریشہ میں سمایا ہوا تھا۔ ان کے کلام میں جا بجا رسول کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ پھر اس کے بعد اقبال کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے ان کا رخ سامنے آتا ہے۔ ان کے خیال میں اساتذہ کو سیرت و کردار سے طلباء کو متاثر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون کے آخری صفحے کی طرف، جس میں علامہ اقبال کی عادات اور بود و باش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صفحے میں علامہ اقبال کی اہم کتابوں کو بھی ہم نے موضوع بنایا، اور آخر میں علامہ اقبال کی وفات کا ذکر ہوا، ان کے مزار کے بارے میں بتایا گیا۔ اور حاصل کلام ضرور لکھیں۔ حاصل کلام علامہ اقبال جیسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتا ور پیدا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مضمون مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔